الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر اسلام کی دعوت و اشاعت کرتے رہے۔ جب ان لوگوں سے مایوس ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال شوال کے اندر مئی یا جون کے شروع میں 619 عیسوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام کیے اور وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک بھی شخص جو ہے اسلام لانے کے لیے راضی نہ ہوا، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، انہوں نے اپنے اوباشوں اور گنڈوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور آپ کو اس قدر زد و کوب کیا، آپ کو اس قدر پتھروں سے مارا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نالین خون سے تر ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی زخمی ہو گئے، اور دونوں مجبور ہو گئے کہ عتبہ اور شیبہ کے باغیچے میں پناہ لیے، تب جا کر کے ان کے گنڈے اور بدماش جو ہے واپس ہوئے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی دعا کی کہ الہ العالمین، میری بساط، میری کمزوری تجھ پر آیا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تیرے دین کے خاطر پہنچ رہی ہیں، اگر تو راضی ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور جتنی بھی طاقت و قوت ہے ہمارے پاس، ہم تیرے راہ میں صرف کر رہے ہیں، اور تو اللہ رب العالمین اسے قبول کر لے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے تسلی دی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور پہاڑوں کے فرشتے آئے، آپ کو سلام کے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اگر حکم دیں تو انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر کے رکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کیا، تاریخ بھی شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول بھی فرمائی کہ الہ العالمین، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی ذریت سے ایسے اولاد پیدا کرے جو ایمان والے ہوں، اور اللہ رب العالمین تو انہیں ہدایت دے، یہ ہماری نبوت، یہ ہماری رسالت سے نابلد ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں ایمان کی توفیق عنایت فرما۔ پھر اس باغیچے کے اندر عتبہ اور شیبہ کے ایک غلام نے آپ کو انگور کا خوشہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ کر کے شروع کیا، تو عداس کہتے ہیں کہ اس سرزمین کے اندر تو بسم اللہ نہیں کہی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نینوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ نینوا جو یونس بن متی کی سرزمین رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں وہی نینوا ہے، اور اس کے بعد میں پھر وہ ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد میں جب اپنے آقا کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے رہے تھے آپ کے ہاتھ اور آپ کے پیر کا، اور یہ کیا ماجرا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سرزمین کے اندر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی شخص جو ہے افضل و اعلیٰ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ نبی ہیں، اور نبی سے بڑھ کر کے جو ہے کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں پہنچے، جو مکہ سے قریباً 43 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور اس دوران جنوں کا ایک گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت سن کر کے ایمان لے آیا،
اور وہ اپنے قوم کے پاس جا کر کے اس کی نشر و اشاعت کرنے لگے، اور اس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوا جب اللہ رب العالمین نے سورہ 29، 30 اور 31 آیت کریمہ نازل فرمائی، یا اسی طرح سے سورہ جن اللہ رب العالمین نے جب نازل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اگر انسان ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے بدلے میں اللہ رب العالمین دوسری قوم کو، جنوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت سے سرفراز کیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام وہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے سرفراز کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں حرا کے مقام پہ پہنچے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریک اور سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا کہ ہمیں پناہ دے دیں، لیکن ان دونوں نے انکار کیا۔ پھر جا کر کے مطعم بن عدی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا، اور پناہ ہی نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد فرمائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غزوہ بدر کے موقع پر، جب وہ قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ کہتے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو میں ان کو چھوڑ دیتا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا تھا، ہمارے ساتھ جو احسان کیا تھا، ان کے ساتھ بھی ہم ویسا ہی بدلہ کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر پختگی عطا فرمائے، اور اسلام کے راستے میں جو مصائب اور تکلیفیں آئیں اللہ رب العالمین انہیں ہمیں خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں، ہماری اولاد، ہماری ذریت، یا اسی طرح سے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اسلام کی دولت سے نواز۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔